نے ایک قدم اٹھایا اور یہی کہ انہوں نے تقریباً 12 بندوں کو پکڑا ہے اور اس میں سے 20 ارب کی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ معلوم پیسے ہاتھ آئے ہیں. تو آپ اندازہ کریں اگر 12 یعنی مختصر وقت میں 20 ارب روپے ہاتھ آئے ہیں تو یہ تو 40 ارب ذہن نہیں مانتا. یہ تو نہ جانے کتنے خزانے انہوں نے یعنی کرپشن میں یعنی ڈبو دیے ہیں. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن نہ چھپانے کی ہے. ہمیں تو تجربہ ہے، خیبر پختونخوا میں کرپشن ہوئی، کرپشن کے ریکارڈ ہیں، ان کی فائلز موجود ہیں، لیکن ان کے عدالت کے ذریعے ان فائلز کو بند کر دیا گیا اور ان کو رہائی مل گئی. تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کرپٹ لوگ الیکشن بھی لڑتے ہیں، وزارت بھی کرتے ہیں، عہدے بھی لے لیتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا کرپشن جو کہ یہاں پہ اشکارا ہوا ہے اور کل کو ان کو پھر معافی بھی مل جائے اور پھر اسی طریقے سے کام بھی چلتا رہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ آج خزانے میں جتنے پیسے، خزانے سے زیادہ کرپشن ہوئے تو کتنے سالوں میں یہ بجٹ جو خزانے سے پیش کیا جاتا ہے تو اس سے کہیں گنا زیادہ ہوا. تو کتنے سالوں کی کرپشن ہے جو جمع ہو چکی ہے. لہٰذا اس کو بے نقاب کیا جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ خدا را ایسا نہ ہو کہ کرپٹ لوگوں کو معاف کیا جائے. کرپٹ لوگوں کے ساتھ جو لوگ ملے ہیں، دستخط کرنے والے لوگ موجود ہیں، پیسے دینے والے موجود ہیں، پیسے لینے والا موجود ہے، یعنی پیسے سنبھالنے والا موجود ہے، سب کچھ ریکارڈ پہ ہے. اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں بنتا. اگر کسی نے بہانہ بنایا تو یہ سب سے اس ملک اور دھرتی کا دشمن ہوگا. اور پھر عوام کو چاہیے کہ ان کرپٹ لوگوں کا خود ہی احتساب کرے. اگر احتساب کے ادارے فیل ہو چکے ہیں تو پھر اس اداروں کو تو اتنی تو یعنی عوام میں طاقت ہونی چاہیے کہ اگر ادارے خود کرپٹ ہو چکے ہیں اور ہماری یہاں پہ جو دولت ہے وہ لوٹی جا رہی ہے تو ہم ان اداروں کا یعنی راستہ نہیں روک سکتے ہیں. عوامی طاقت خدا کے یعنی خدا کے بعد اگر زمین پہ کسی کی طاقت ہے تو وہ خدا کی مخلوق کی طاقت ہے، عوام کی طاقت ہے. اگر مخلوق ایک دفعہ اکٹھی ہو جائے اور اپنے یعنی دولت کا، اپنے بچوں کا، اپنی مستقبل کا، اپنی زمین کا ایک دفعہ وہ ارادہ کر لے کہ ہم پوچھیں گے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا راستہ روک سکے.